بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کی کورس کوڈ 828 ہائر ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 تا 2010۔ تو آئیے ہم قومی پالیسی 1998 تا 2010 کی سفارشات دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے اہم نکات کون کون سے ہیں، ان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پالیسی نکات: اہم سرمایہ کاری۔ عصر حاضر میں اعلیٰ تعلیم کو ایک اہم سرمایہ کاری کی حیثیت حاصل ہے، نیز ایسے ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کے ضامن میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی مرکزی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ افراد کو جدید علوم اور مہارتوں سے مالا مال کریں تاکہ وہ سرکاری، کاروباری اور دیگر پیشوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ہی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق ملک کا انتظام و انصرام چلا سکتے ہیں، لہذا ملک کی معاشی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی تقاضوں کی تکمیل: موجودہ دور تیز رفتار ذرائع مواصلات کے باعث معیشت کے مختلف پہلوؤں میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ خصوصاً ملکی اور بین الاقوامی تناظر میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ عالمی طور پر معیشت، علم اور ثقافت زندگی بھر تعلیم کے شعبوں میں قابل قدر پیش رفت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل اس کوشش میں صرف کیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر عالمی معیارات کو حاصل کریں تاکہ ملک کے نوجوان ملکی اور بین الاقوامی طور پر ہر قسم کی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ نیکسٹ ہے تیز رفتار سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی۔ ملکی پالیسی کے نزدیک اعلیٰ تعلیم ایک مفید ذریعہ ہے جس کے ذریعے ملک کی تیز سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی متوقع ہے اور ملک ترقی یافتہ کہلا سکتا ہے۔ مزید برآں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی منفرد نوعیت، عالمی سطح پر طلباء اساتذہ کی نقل و حمل، کمپیوٹر کی بنیاد پر تعلیم تک رسائی، تحقیق اور تحقیقی وظائف کا اجرا، معیشت کی عالمگیریت جیسے عناصر اعلیٰ تعلیم کی آئندہ ترقی پر براہ راست مرتب کرتے ہیں۔ پالیسی کے اہداف: برابری کی بنیاد پر وسائل اور مواقع کی فراہمی، نجی اور سرکاری شراکت داری اور معیار میں اضافہ، اثر پذیری، اہلیت، تعلیمی آزادی، ادارہ جاتی خود مختاری، سرمایہ کار اداروں کا اکتساب اور بہتر نظام کاری۔ شرح داخلہ میں اضافہ: زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں ہائر ایجوکیشن میں 17 سے 23 سال کی عمر کے نوجوانوں کے داخلے کی شرح 50%، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 3% سے بھی کم ہے۔ اگر ہم اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں داخلے کی اس شرح میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل عناصر کو مد نظر رکھنا ہوگا: تعلیم کی فراہمی کے لیے مناسب جگہوں کو مواقع کی دستیابی، تعلیم یافتہ عملہ داخلہ، حکمت عملی، پیشہ ورانہ تعلیم۔ اگر ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے قومی پالیسی کا مقصد حاصل کر لیا جائے تو پھر لازمی طور پر پیشہ ورانہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ذہانت سے بھرپور استفادہ اور بمقصد کوشش درکار ہوگی تاکہ مطلوبہ افرادی قوت دستیاب ہو سکیں۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر پیشہ ورانہ اداروں کی معاشرے کے مسائل اور قومی ترقی کے حجم، مقاصد، سمتوں کو بالکل درست طور پر ادراک ہونا چاہیے۔ بہرحال حکومت اور معاشرہ دونوں کا یہ رویہ قابل پذیر ہے کہ انہیں انجینئروں، ماہروں، حضرات وکلاء، ڈاکٹروں کے اعلیٰ معیار پر سودہ بازی نہیں کی۔ زراعت کی تعلیم: ہمارے ملک میں زراعت کی تعلیم 4000 یونیورسٹیوں، 5 کالجوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ عام طور پر داخلے کے لیے درکار بنیادی تعلیم FSc پری میڈیکل ہے۔ اس وقت زرعی تعلیم میں داخلے کی شرح پاکستان میں یونیورسٹیوں میں کل داخلے کی شرح کا تقریباً 63% ہے۔ ضرورت ہے کہ زرعی اشیاء میں اضافے کے رجحان اور سائنسی افرادی قوت اور تیار شدہ زرعی اشیاء کے درمیان تعلق کو واضح سمت عطا کی جائے۔ تاحال ہماری زرعی یونیورسٹیوں میں صرف تدریسی عمل جاری ہے، تحقیقی کاموں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ انجینئرنگ کی تعلیم: تمام سطح پر انجینئرنگ کی تعلیم 7 سرکاری، 1 نجی یونیورسٹی اور 2 ملحقہ کالجوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ تمام اداروں میں بنیادی تعلیمی قابلیت FSc پری انجینئرنگ ہے۔ اس وقت ان اداروں میں داخلے کی شرح تقریباً 30% ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں تجربہ گاہوں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں، زیادہ تر آلات ناقابل استعمال ہیں یا انہیں استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ اس حقیقت کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ انجینئرنگ میں داخلہ لیتے وقت زیادہ تر 3 روایتی شعبے سول، الیکٹریکل اور میکینیکل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ طبی تعلیم یا میڈیکل کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو
طبی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیا معیار ہے۔ پاکستان میں طبی تعلیم روایتی طور پر صوبائی حکومتوں کے محکمہ ہائے صحت کے تحت ہے، حالانکہ سرکاری شعبے میں ہیلتھ سائنسز میں کوئی یونیورسٹی موجود نہیں، لیکن نجی شعبے میں ہیلتھ سائنسز کی 5 یونیورسٹیاں، نجی اور سرکاری شعبے میں 34 میڈیکل کالج جو سالانہ دانتوں اور طبی شعبوں میں تقریباً 4180 گریجویٹس پیدا کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے طبی نگہداشتی نظام کے درکار انتظامی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے۔ ٹیکنالوجی میں جدت اور مخصوص شعبوں میں اضافے کے باعث استادوں کا کردار بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس انتظام کارروائی کے لیے مخصوص مہارت کے قابل افراد مہیا کی جائیں۔ کامرس کی تعلیم، کامرس شعبے میں بیچلر اور ماسٹر کی سطح پر تعلیم عام یونیورسٹی میں فراہم کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں کامرس کی تعلیم سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ کی سطح پر 20 سرکاری کامرس کالج، 110 کامرس ٹریننگ انسٹیٹیوشن اور نجی شعبے میں کامرس ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی ایک کثیر تعداد کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے۔ شعبے میں تحقیقی کام تقریباً ناپید ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تحقیقی ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریوں پروگرام شروع کیے جائیں۔ مزید برآں یہ بھی چاہیے کہ نصاب اور تربیتی پروگراموں کو جدید اور مقصد بنایا جائے۔ اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ کامرس کے تعلیمی اداروں اور کاروباری اداروں کے درمیان تعلقات پیدا کیے جائیں۔ قانون کی تعلیم، ملک میں قانون کی تعلیم سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ، پی ایچ ڈی اور ایل ایل بی پر مشتمل تمام سطحوں پر تمام عام یونیورسٹی میں فراہم کی جا رہی ہے۔ اسلامی قوانین پر مخصوص کورسز انٹرنیشنل لا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ مزید برآں نجی کالجوں میں ایک صدی تعداد بھی ایل ایل بی کی تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ قانون کی تعلیم کے نصاب اور تربیتی پروگراموں کو جدت پیدا کی جائے، نیز غیر قانونی طور پر کثیر تعداد نجی کالجوں کا جائزہ لے کر انہیں قانونی دائرے میں لایا جائے۔ یونیورسٹی کے قوانین کے شعبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم منصب اداروں سے تعلقات قائم کریں، کیونکہ بیرون ملک اور مخصوص مائل کے حل کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ قانون تعلیم کے ضمن میں بڑے وسائل ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ادارے، کالج۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجوں کی حیثیت نرسریوں جیسی اور تعلیمی نظام میں انہیں اہم مقام حاصل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بخوبی دیکھ بھال اور نگہداشت کی جائے، نیز انہیں اپنے مقام کی کردار کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے طبی، مالی، رہائشی، تجربہ گاؤں سہولت کے علاوہ سازگار ماحول بھی فراہم کیا جائے۔ بیچلر کی سطح پر ڈگری کی مدت میں اضافہ، پاکستان کا اعلیٰ تعلیمی نظام چونکہ 14 سالہ اسکول کالج کی تعلیم کے بعد ایک عموماً بیچلر ڈگری پر جاری کرتا ہے، جبکہ برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت، نیوزی لینڈ میں بیچلر ڈگری 15 سال کورس پر مشتمل ہے، جبکہ دنیا کے باقی ممالک میں یہ مدت 16 سال ہے۔ بیرونی ممالک میں ہماری ڈگریوں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدت کم ہے۔ بہرحال حکومت نے اس ضرورت کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں شریف کمیشن کی سفارشات پر ڈگری کورسز کی مدت 3 سال کر دی گئی، لیکن طلباء کے احتجاج کے باعث اسے عملی جامہ نہ اپنایا جا سکے۔ ڈگری کالجوں کی کثیر تعداد، پاکستان میں ڈگری کالجوں ایک جال بچھا ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں جو پہلے ماسٹر اور زائد سطح کی ڈگریاں کورسز کی ضرورت پوری کر رہی تھی، انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور پر ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں پر توجہ مرکوز کریں۔ یونیورسٹیوں کے ساتھ ڈگری کالجوں کا علاقہ اپنے دائرہ کار کے مطابق ڈگری کالج مختلف یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے، چونکہ الحاق ہے۔ یہ نظام اعلیٰ تعلیم کا نظام یونیورسٹیوں کے متحد ہے اور یہ ڈگریاں کالج دور افتاد مقامات پر واقع ہیں، اس لیے یہ یونیورسٹیوں کے ساتھ کالجوں کا الحاق نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے، اس لیے غیر ضروری وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ اس نظام کے باعث تعلیمی نظام کے معیار میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو چکی ہے اور حکومت کی طرف سے ضمن میں سرمایہ کاری اور بہتری کے لیے توجہ نہیں دی گئی۔ چونکہ یونیورسٹیاں گرتے ہوئے تعلیمی معیار کو سنبھال دینے میں ناکام نظر آتی ہے، اس لیے چاہیے کہ ڈگری عطا کرنے کی ذمہ داری بھی ڈگری کالجوں کو سونپ دی جائے تاکہ وہ خود نصاب بنائیں اور خود ہی امتحانات منعقد کرا کر پاس فیل کی ڈگریاں جاری کر سکیں۔ معیار تعلیم کا زوال، ملک میں عمومی طور پر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ تعلیمی معیار میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آئی ہے اور موجودہ نظام جدید تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی معیار کا براہ راست تعلیمی اساتذہ اور طلباء اور انہیں فراہم کی جانے والی معاون سہولتوں کے معیار سے گرتے ہوئے معیار میں اساتذہ کی قابلیت کی سطح، نصاب اور طلباء کی طرف سے آموزشی عمل کے معیار نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے علاوہ تعلیمی سہولت کے لیے ناکافی مالی معاونت کے باعث بھی معیاری تعلیم میں کمی واقع ہے۔ مزید برآں بدقسمتی یہ ہے کہ گرتے ہوئے معیار کی طرف حکومتی توجہ بہت کم ہے۔ اشتراک کے عمل کا فقدان، اس وقت یونیورسٹی میں تحقیق ترقی ادارہ صنعت کے درمیان اشتراک کا عمل فقدان ہے، چونکہ مالی وسائل کم اور محدود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ مالی وسائل دوبارہ سہ بار استعمال نہ ہوں۔ صنعت
بھی اس قدر جدید متحرک نہیں کہ وہ یونیورسٹی تحقیق و ترقی کے اداروں کے تحقیقی کاموں میں شرکت کر سکے، لہٰذا اداروں کے درمیان ایک متحرک اشتراک کی عمل نہایت ضروری ہے۔ اساتذہ کا معیار حقیقی ہے کہ گریجویشن کی پڑھائی اور تحقیق کے معیار کا زیادہ تر انحصار اساتذہ کی اہلیت اور معیار پر ہے۔ اس تمام عمل میں اساتذہ کا مرکزی مقام اس لیے ضروری ہے کہ اس کی حیثیت مستحکم ہو تاکہ معاشرے کے بہتر میں دماغ پیشہ ورانہ تدریس کی تعاون ہو۔ اس کے ان معیار میں بہتری کے لیے اعلیٰ سطح تربیتی پروگرام کا انعقاد ناگزیر ہے۔ تعلیم یافتہ افرادی قوت۔ تعلیم یافتہ افرادی قوت کے بغیر علم کی ترقی، تحقیق کا فروغ اور سماجی معاشی بہتری ممکن نہیں۔ اس قسم کی افرادی قوت کی دستیاب تب ہوگی جب اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تجربہ گاؤں میں آلات سے بھرپور ہوں، اچھے کتب خانے، ارتقائی ماحول اور ماہرین اساتذہ کی موجود ہوں تاکہ ادارے ملک کی بہتری کی مدد کر سکیں۔ مناسب تربیتی سہولتوں کا فقدان۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کی پی ایچ ڈی اساتذہ کے لیے مناسب تربیتی سہولتوں کا قاطع انتظام نہیں، اس لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل محققین کی تعداد خطرناک حد تک کم ہے۔ اگر ہمیں تحقیق کی ضرورت پوری کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پی ایچ ڈی ڈگری کے حامل اساتذہ کے لیے تحقیقی سہولتوں میں اضافہ کیا جائے۔ مزید تعلیم کی ضرورت۔ یونیورسٹیوں کے بہت سے اساتذہ کو مزید تعلیم کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس عمل کا انکشاف وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے منعقد ایک جائزے میں کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی 20 یونیورسٹیوں میں موجود اکثر تعلیمی عملہ تعلیم کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق و ترقی کے شعبے میں تعلیمی یافتہ عملے کی شدید کمی ہے۔ بیرون ملک میں تربیت۔ ماضی میں یونیورسٹیوں کی کئی افرادی قوت کو بیرون ملک کی تربیت کے لیے وظائف دی جائیں، بہرحال بیرون ملک کی تربیت میں بہت زیادہ لاگت باعث یہ کوشش بار آور ثابت نہیں ہوئی اور مخصوص فیصد افراد تربیت پا سکیں۔ ناکافی سرکاری بجٹ۔ عام طور پر تمام تر ترقی پذیر ممالک میں یہی المیہ ہے کہ وہاں تعلیم کے شعبے کے لیے سرکاری طور پر دیا جانے والا بجٹ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ماہر اساتذہ کی کمی 2010 تک زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے کیونکہ تربیت یافتہ اساتذہ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے اپنی یونیورسٹی اور بیرون ملک کے تعاون سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی توجہ دی جائے۔ سیلف فنانسنگ اسکیم۔ 1994 میں سیلف فنانسنگ اسکیم کا اجرا کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اضافی نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس اسکیم کے ذریعے حاصل ہونے والی رقوم تحقیقی کام اور یونیورسٹیوں کی دیگر ضرورت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ 2010 تک یونیورسٹیوں کے سیلف جنریٹنگ فنڈ یونیورسٹیوں کے جاری بجٹ کا 50% تک متوقع ہیں۔ سیاسی مداخلت۔ 1960 کی دہائی کے اول آخر سے سیاست نے یونیورسٹیوں کے ایک لازمی حصے کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ملک کے جہاں خواندہ کی شرح بہت کم ہے، عوامی ملازم پر سرکاری اجاراداری ہو، وہاں سیاسی مداخلت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ طلباء کی انجمنیں اس قدر طاقتور ہو چکی ہیں کہ انہیں عملاً یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس صورتحال کے باعث اعلیٰ تعلیم کا تمام نظام ہی شکستہ ہو چکا ہے۔ نظم و ضبط کا فقدان اور تشدد کا رواج۔ یونیورسٹی کے حدود میں تشدد کے رواج، نظم و ضبط کے فقدان کے مسائل۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 کے تحت سفارش کی گئی ہے کہ یونیورسٹی میں تشدد کے رواج کو ختم کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظام کے لحاظ سے اولویت دی جائے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اساتذہ تعلیمی ناظمین کو مزید اختیار دیا جائے تاکہ یونیورسٹیوں کے عمل عمارت میں سرگرمیاں جاری رکھنے کے علاوہ ضابطۂ اخلاق پر پابندی بنائی جائے۔ بلاشبہ پاکستان کو بطور قوم اپنی یونیورسٹیوں کی تقدس واپس کرنی اور تعلیم کا بحال کرنا ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم کے مقاصد۔ قومی و بین الاقوامی وسائل کی طرف بھرپور توجہ۔ مختلف معاشرتی وسائل مثلاً خوراک، صحت، ماحول، روزگار، انسانی وسائل کی ترقی، رہائشی منصوبہ بندی کے حل کے لیے بھرپور اہلیت۔ قومی اور بین الاقوامی ادارہ ترقی کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے اپنے اندر سمانے کی اہلیت۔ قوم اور بین الاقوامی یکجہتی کا فروغ۔ قوم مختلف قسم کے بہتر قومی کردار کی طرف پیش رفت۔ مالی نظام، سائنسی وسائل، ماحول جیسے بین الاقوامی وسائل سے نمٹنے کے لیے استعداد میں اضافہ۔ پالیسی کی سفارشات۔ طالب علم کا سطح پر لازمی طور پر ایک اچھا پاکستان ہونا چاہیے، ایک دوراندیش رویہ اور سوچ کے ساتھ ساتھ اچھا انسان ہونا چاہیے۔ طالب علم کو سائنسی بنیادوں پر بہت ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو 21ویں صدی کی قومی تعمیر کی کوشش میں حصہ لینے کے قابل ہو۔ طلباء میں ذہنی نشوونما کو فروغ دینے کے لیے سہولیات کا اضافہ تاکہ وہ معاشرے کو اپنی خدمات سے مستفید کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے لیکچر بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔